فرض پڑھو سنتیں چھوڑ دو، ایسا کرنے والے سن لیں۔ سنتیں موقدہ چھوڑنے والوں کے لیے حضور کا خاص پیغام، جو لوگ صرف فرض نماز ادا کر لیتے ہیں مگر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو ایک ایسی حقیقت بتائی جانے والی ہے جسے جان کر بہت سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ دین اسلام صرف فرائض کا نام نہیں بلکہ سنتیں وہ نور ہیں جو فرض کو مکمل کرتی ہیں اور انسان کے عمل میں برکت اور روح میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ جب کوئی بندہ سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود کو ایک ایسی خیر سے محروم کر لیتا ہے جس کا اندازہ اکثر بعد میں ہوتا ہے۔ آگے جو بات آپ سننے والے ہیں وہ صرف معلومات نہیں بلکہ ایک ایسی یاد دہانی ہے جو دل کو جھنجھوڑ سکتی ہے، جو سوچ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام میں ایک نہایت اہم اور بنیادی عبادت ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز انسان کی روحانی تربیت کرتی ہے، اس کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے اور اسے برائیوں اور بے حیائی سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام میں نماز کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ اسے دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین بھی نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسلامی عبادات میں فرائض وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واضح طور پر لازم کیے ہیں۔ ان کی حیثیت اسلام میں بنیادی اور لازمی ہے۔ فرائض دین کی اصل بنیاد ہیں اور ان کے بغیر کسی بھی عبادت کو مکمل اور درست تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احکام فرض کیے ہیں ان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر بنیادی عبادات شامل ہیں اور ان سب کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے۔ فرائض انسان کے ایمان اور اس کے عملی اسلام کو پہچان ہوتی ہے اور یہی وہ اعمال ہیں جن پر انسان کی کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سنتے وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں باقاعدگی سے اختیار فرمائے اور امت کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ سنتیں دراصل فرض عبادت کی تکمیل اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ان سے محبت اور اتباع رسول کی علامت ہے۔ سنتیں انسان کی عبادات کو مزید بابرکت، منظم اور مکمل بناتی ہیں اور بندے کے عمل میں ایک خاص نور اور روحانی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ اسلام میں سنتوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کی قریب لے کے آتی ہیں اور دین کو سمجھنے اور اپنانے میں مدد دیتی ہیں۔ فرائض اور سنت دونوں ہی اسلام میں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ فرائض دین کی بنیاد ہیں جبکہ سنتیں اس بنیاد کو مکمل اور خوبصورت بناتی ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو فرض نماز کے ساتھ سنتوں کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور اور واضح واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو اس بات کو خوب بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی سال گزارے اور انہوں نے یہ بات غور سے نوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ خاص طور پر فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ انہیں کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے، چاہے سفر پر ہوں یا حضر۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں پابندی سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان 12 رکعتوں میں فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں، مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 رکعت شامل ہیں۔ یہ احادیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرض نماز پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ سنتوں کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے عملی نمونہ ہے، اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ سنتوں کے ذریعے اس کو مکمل اور خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کے ساتھ سنتوں کو بھی اہمیت دیتے اور ان کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اکثر صرف فرائض ادا کر لیتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات سنت موقدہ کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور صرف فرض نماز ادا کر کے اپنی عبادات مکمل سمجھ لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرض نماز وہ بنیادی عبادت ہے جو ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے، لیکن ان کے ساتھ سنتیں، خاص طور پر سنت موقدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل عادت اور معمول ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدگی سے ادا فرمایا اور امت کو بھی ان کی ترغیب دی۔ سنتیں فرض نماز کی تکمیل اور اس کی خوبصورتی اور اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فقہی طور پر دیکھا جائے تو سنت موقدہ کا بلا عذر مستقل طور پر چھوڑ دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنتوں کو ترک کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے اہل علم ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ مسلمان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی اپنی نماز کا لازمی حصہ سمجھ کر ادا کرے، خاص طور پر وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، جیسے فجر کی سنتیں۔ ایسے افراد کے لیے اصل بات یہ ہے کہ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے، جس میں فرائض کے ساتھ سنتوں کو اہتمام انسان کے عمل کو زیادہ کامل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے قریب کرتا ہے۔ سنتوں کی ادائیگی دراصل عبادت میں محبت، ترتیب اور روحانیت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی پیروی کا جذبہ مضبوط کرتی ہے۔ ایک نہایت سبق آموز واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت ہی مشہور تھے۔ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا، آپ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر حضور کسی جگہ نماز پڑھتے تو آپ بھی وہاں نماز پڑھتے، اگر کسی راستے سے گزر جاتے تو آپ بھی اسی راستے سے گزرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت سے محبت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سنتیں اگرچہ فرض نہیں ہوتی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ جو شخص سنتوں کو محبت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اور ایک اور نصیحت یہ بھی ہے کہ سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ انسان عادت میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فرضوں کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جو لوگ جان بوجھ کر سنتوں، خاص طور پر سنت موقدہ کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگرچہ سنت کا درجہ فرض جیسا نہیں، اس لیے اسے چھوڑنے کا حکم فرض چھوڑنے جیسا سخت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی محرومی ہے۔ فقہائے کرام سے سنت موقدہ کو مسلسل ترک کرنے کو ناپسندیدہ اور قابل ملامت عمل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے غفلت اور بے رغبتی کی علامت بن سکتا ہے۔ جو شخص سنتوں کو مسلسل چھوڑتا ہے وہ بے شمار اجر و ثواب، رحمت، برکت اور روحانی فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں عبادت کا شوق کم ہو سکتا ہے، نماز میں سستی پیدا ہو سکتی ہے اور آہستہ آہستہ دینی کمزوری بھی آ سکتی ہے۔ ایسا شخص اگر اپنی غفلت پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ سزا یا معافی کا قطعی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، کیونکہ وہی دلوں کے حال، نیتوں اور اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرے اور ان کی قدر کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان پر عمل کرے اور ان کی کبھی بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی، نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرضوں کے ساتھ
सुन्नतों की भी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐ अल्लाह, हमें अपने दीन को सही तौर पर समझने, इस पर अमल करने, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने, फर्ज इबादत के साथ साथ सुन्नत मौक़दा और नफल इबादत को भी मोहब्बत और इखलास के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत, अपने रसूल की मोहब्बत और नेक अमाल की रगबत पैदा फरमा। हमारी कोताहियों, गफलत और गुनाहों को माफ फरमा। हमारी इबादत को हमारी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमा। हमारे घरों में सुकून, रिस्क में बरकत, सेहत, आफियत, ईमान की सलामती, खात्मा बिल खैर अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।